अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई नो पाकिस्तान में जी बहुत ठंड है। मुझे वहाँ पे जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, मुझे उनसे पता लग रहा था इंडिया में भी बहुत ठंड है इस वक़्त। हमारी इतनी अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा ठंड नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप लोग प्लीज़ मैंने जो पहले आपको बताया था कि हड्डियों का सूप ज़रूर पीते रहिएगा। घर में स्पेशली जो बड़े हैं उनको तो ज़रूर देना ताकि ठंड से थोड़ा बच जाते हैं। और मुर्गी का सूप ना बनाना, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है अनलेस कि आपके पास वो जो ठीक वाली उसको कहते हैं ना अस्सल वाली मुर्गी, पता नहीं उसको क्या, मेरा ज़हन से नाम निकल गया। तो अगर वो है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो फ़ायदा नहीं है उसका। लेकिन अगर आप बकरे की हड्डी लेते हैं, बकरा या बकरी या फिर जो गाय की हड्डियाँ होती हैं, उसका सूप एवरी डे बच्चों को भी पिलाएँ, आप भी पिएँ, घर में बड़े हैं उनको भी पिलाएँ। और अगर हो सकता है तो वो आप शहद आपके घर में है अगर, तो लीमू, ये आसान तरीन होता है। लीमू एंड शहद मिक्स करके ना तो वो चम्मच के साथ बच्चों को पिला दें, खुद भी पी दें। तो उससे विटामिन सी मिल जाता है और काफ़ी आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ी-सी मेहनत और करना चाहते हैं, इवन दो आपके पास जूसर नहीं भी है, तब भी आपने हल्दी, जो फ्रेश हल्दी होती है ना, जो बिल्कुल जिंजर की तरह की होती है, उसी तरह की आपने फ्रेश हल्दी लेके उसको पीसना है और साथ अदरक लेनी है, उसको पीसना है। इन दोनों चीज़ों को मिला के उसके अंदर शहद मिलाना है और उसमें लीमू मिलाना है और थोड़ा-सा आप उसमें विनेगर भी डाल सकते हैं। तो वो मिला के और थोड़ा-सा कयान पेपर जो है वो मैं डालती हूँ, लेकिन आप कुछ और रेगुलर आप थोड़ा-सा वो डाल दें ताकि वो बैलेंस हो जाता है उसमें। तो उसको आप एवरी मॉर्निंग जिस आप चाय पीते हैं ना, तो उस तरह से आप थोड़ा-सा जैसे चाट लेते हैं, उसको कहते हैं, या थोड़ा-सा खा खा सकते हैं, या पानी में मिला के जैसे कहवा सा बना लेते हैं, वैसे बना के पी लें तो इंशाल्लाह बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है जी, चलिए फिर इंशाल्लाह हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला हम सब के लिए आसानियाँ करे। जो बीमार हैं, जिनको फ्लू हुआ है, आवाज़ से पता चलता है जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना तआला हम सब के लिए आसानियाँ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की क्लास में हम सूरत अल कौसर करेंगे। ऑनेस्टली इतना मुश्किल था इसकी तैयारी करना, छोटी-सी सूरा है, लेकिन इसके बारे में जितनी अहादीस मैं जमा कर सकती थी, मैंने कोशिश की कि हम अपने टाइम में इंशाल्लाह कर सकें। अल्लाह सुब्हाना तआला बरकत डाले वक़्त में भी, और जो मैंने तैयारी की है अल्लाह सुब्हाना तआला उसको कबूल और मंज़ूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले तो जी हदीस से शुरू करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ज़ुहर की 4 सुन्नतें और पहली और 4 बाद की कभी नहीं छोड़ी, वो पढ़ता रहता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसका गोश्त जो जिस्म का है ना, उसको दोज़ख की आग नहीं छुएगी। तो उम्मे हबीबा कहती हैं कि मैंने उसके बाद कभी ये सुन्नतें नहीं छोड़ी। और वो कौन-सी है? पहले जैसे हम 2-2 करके पढ़ते हैं ना, सुन्नत और नवाफ़िल हमेशा 2-2 करके पढ़ते हैं। तो 2-2 करके पहले 4 पढ़ते हैं, फिर हम 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 2 सुन्नत एंड 2 नफ़ल पढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सी हदीस में ऐसे भी है कि 4 शुरू के सुन्नत और फिर 4 फ़र्ज़ और फिर 2 सुन्नत, फिर नफ़ल उसके अंदर नहीं भी आते हैं। अब आपके पास वक़्त है तो डेफ़िनिटली आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना, इसकी फ़ज़ीलत पढ़ते हैं, तो फिर आसानी हो जाती है, क्योंकि ये लगता है कि इतनी लंबी, क्योंकि ये वक़्त यूजुअली काम का होता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब पे होते हैं, तो कोशिश होती है कि जल्दी से नमाज़ पढ़ लें। लेकिन नमाज़ छोड़नी नहीं है। अगर आपको वक़्त नहीं मिलता तो 4 फ़र्ज़ पढ़ लें, कम से कम आपकी नमाज़ हो जाती है। ठीक है जी? अब आते हैं, एक और हदीस थी कि सुनन इब्न माजा 1356 कि आसिम बिन हमीद कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद पढ़ते थे तो उसका आगाज़ कैसे करते थे? तो हज़रत आयशा ने कहा कि उनको कि आसिम, आज से पहले मुझसे ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। तो उन्होंने बताया कि पहले 10 मरतबा रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर 10 मरतबा सुबहानल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते थे, और उसके बाद ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे माफ़ फ़रमाइए। अब देखिए माँग कौन रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तालीम के लिए, हमें तरबियत देने के लिए माँगी ना, कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे माफ़ फ़रमा दे, वहदनी, और मुझे हदायत दे, वरज़ुक़नी, और मुझे रिज़्क़ अता कर। रिज़्क़ आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि रिज़्क़ ओनली पैसा नहीं होता। रिज़्क़ हर तरह की अल्लाह की नेमत है। जितनी नेमतें अल्लाह सुब्हाना तआला की है ना, वो रिज़्क़ के अंदर आती हैं। तो इसलिए इतनी खूबसूरत दुआ कि सारा रिज़्क़ भी माँग लिया ना, कि वरज़ुक़नी, और मुझे रिज़्क़ अता कर, वआफ़िनी, और मुझे आफ़ियत अता कर,
اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، وہ پناہ مانگتے تھے، وَيَتَعَوَّذُ، اور وہ پناہ مانگتے تھے کس کی؟ من ضیق المقامی، کہ جگہ کی تنگی، یوم القیامہ، قیامت کے دن کی جگہ کی تنگی کی دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ کہ مجھے اس سے بھی پناہ دینا۔ اب دیکھیں قیامت کے دن کا ہم نے کتنی دفعہ پڑھا نا، اب تو 30th پارہ تو ہے ہی آخرت کے بارے میں، کہ اس دن اگر آپ نے ویژولائز کرنا ہے نا کہ کیسے، اگر آپ نے حج کیا ہوا ہے کسی نے، یا آپ نے کبھی عمرے پہ دیکھا نا جو بزی ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم کلوز ٹو کعبہ کے ہوتے ہیں، تو اس وقت قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بس کوئی بینچ لے گا جیسے کہتے ہیں، تو اس طرح کا حال ہوگا اس دن کہ قدم بھی اٹھانے کی جگہ جیسے ہوتا ہے نا وہ مشکل سے ہوگی۔ تو اس وقت تو جب ہم عمرہ کرتے ہیں وہ تو خوشی کا وقت ہوتا ہے نا، کہ ہم خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تنگی کی جگہ ہمیں اس طرح سے نہیں لگتی ہے کہ تنگی کی جگہ، لیکن جب وہ دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جب کہتے ہیں سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور اتنا مشکل وقت ہوگا، حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اور لوگ کھڑے ہیں کھڑے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انتظار کریں کہ کس وقت ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی تنگی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اس سے بچانا۔ تو ہمیں بھی کتنی ضرورت ہے اس دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ ہاں جی، اب ہم آتے ہیں سورۃ الکوثر کی طرف۔ دیکھیے سورۃ الکوثر جو ہے نا، یہ زیادہ تر جو مفسرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سورہ جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، کیونکہ جیسے ہم نے یاد دیکھا کہ یہ 15 نمبر پہ نازل ہوئی تھی، 15 آتا ہے اس کا نزول کی ترتیب کے حساب سے، اور مصحف میں یہ ہے 108 نمبر پہ، اور اس میں صرف 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے یہ سورۃ الکوثر، ہم جو مصحف میں پڑھ رہے ہیں اس میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے نام آتے ہیں، کچھ جگہ پہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس طرح سے انا اعطینا کل کوثر، یہ پوری ایک آیا جو ہے اس طرح سے بھی آتی ہے، اور بعض جگہ پہ سورۃ نحر کے نام سے بھی آتی ہے، اور وہ یہ انا اعطینا کل کوثر ہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں اس کا تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ الکوثر جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیفنس میں نازل کی تھی۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ڈیفنس میں نازل کی ہے، اور سورۃ کافرون جو ہے وہ دین اسلام یا شریعت اسلام کے ڈیفنس میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ تینوں صورتیں ابھی انشاءاللہ ہم سورۃ کافرون نیکسٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میرے خیال 2 صورتوں کے بعد پھر ہم سورۃ اخلاص کریں گے، اور پھر میں دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آنیسٹلی I'm so much excited کہ رمضان سے پہلے ہمارا 30th پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ پھر جو ہم نے سیکھا ہوگا نا اس کے بارے میں رمضان میں ہمیں یاد آتی رہے گی، اور ہمارا انشاءاللہ جب ہمیں آخرت کی یاد تازہ رہتی ہے نا تو عبادات کا مزہ بھی فرق ہوتا ہے، اور خاص طور پہ یہ سورہ جب اس کے بعد آج کی کلاس کے بعد آپ پڑھیں گے نا، آپ اس کو اتنا انجوائے کریں گے، آپ ایکچولی دل کی گہرائیوں سے اس کو پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں عادت ہوتی ہے ہم ایسے ہی بس پانی پینا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی کام شروع کرنا ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں میننگز کا پتہ چلتا ہے نا تو پھر نہ صرف پانی بلکہ آپ کسی درد میں بھی ہوں گے نا تو پھر بھی آپ کے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلے گا کہ میں پکار کس کو رہی ہوں، کیونکہ رحمان یہاں پہ انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ سورہ بسم اللہ سے شروع ہوگی، رحمان کا میں آپ کو یاد کروا دوں ایک دفعہ پھر سے، میں نے بہت پہلے آپ کو آئی تھنک بتایا تھا اس کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت آتی ہے نا اس میں رحمان اور رحیم ہے۔ دیکھیں رحمان جو ہے نا وہ آپ ایسے سمجھے جیسے ہم اس کا ابھی جو گرامر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے نا، میں ریگولر کر کے بتاتی ہوں کہ اس کا وزن جو ہوتا ہے نا وہ ایسے جیسے غصبان کہتے ہیں غصے کی حالت میں، یا پھر آتا ہے فلان کے وزن پہ ہے طوفان، یہ آپ کو یاد رہے گا، آپ یاد رکھیے گا اس کو، ٹھیک ہے؟ طوفان کے وزن پہ آتا ہے رحمان، ٹھیک ہے؟ طوفان میں کیونکہ اس کا روٹ ورڈ فرق ہے، تو وہ کیسے ہوتا ہے کہ جب ریگولر پانی سمندر میں ہے، نہر میں جہاں بھی ہے، پانی اپنی حدیں کراس کر کے پورے جوش کے ساتھ پورے نکلتا ہے، اور وہ کیسے تباہی کر دیتا ہے نا ساری کی ساری۔ اب یہاں پہ رحمان میں آپ بالکل وہ ویژن اپنے دماغ میں لائیے
کہ جب وہ کیونکہ اس کا مادہ کیا ہے را ہا میم رحم سے ہے اور اسی چیز کو رحم میں ڈالیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنا رحم ہے کہ وہ ہر بندش ہر چیز جیسے کراس کر کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے اوپر رحم کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تجھے اللہ نے معافی نہیں کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ رحمانیت کی جو کثرت ہے نا اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھا کرے جب آپ کو کبھی بڑا درد ہو تکلیف ہو نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھ بند کر کے پڑھے کہ اللہ تیری رحمت تو بے قرار ہے مطلب اتنی زیادہ جس کی کوئی حد نہیں تو میرے پہ بھی رحم کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ آدم علیہ السلام نے جب یہ پڑھ کے توبہ کی تھی تو اللہ نے نبوت عطا کر دی تھی تو یہ اس لیے جب بھی پڑھتے رحیم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں انسان کی طرح آپ سوچتے ہیں کہ رحیم کتنا رحیم ہے تو وہ رحیم اس نے وہ صفت لی مطلب اللہ نے عطا کی ہوئی ہے اس کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ذات کی یہ صفت ہے اللہ خود رحیم ہے مطلب وہ مسلسل کہتے ہیں نا مسلسل رحم کرنے والا تو اس لیے اب آج کے بعد سے جب آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے نا آپ نے یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یا اللہ تیرا کرم اتنا زیادہ یا اللہ مجھ پہ کرم کر دے میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں کسی طرح سے بھی جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہو تو بسم اللہ کے ساتھ آپ اس طرح سے اس کو جوڑ سکتے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ کوثر کو بھی ایسے ہی دیکھیں گے اچھا جی سب سے پہلے تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں مکہ میں کیا سچویشن تھی جب یہ نازل ہوئی تھی کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ سورۃ الکوثر جو ہے یہ نزول کے اعتبار سے 50 نمبر کی سورہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ جو تھے ان کی جب وفات ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پہلے ایک بیٹے تھے جو قاسم تھے سب سے بڑے تھے قاسم کی وفات جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب ان کو وحی آئی تھی نا پہلی دفعہ 40 ایئرس میں تھے اس سے پہلے ان کی وفات ہو چکی ہوئی تھی اچھا اب یہ جو بیٹے تھے عبداللہ ان کی وفات نبوت کے بعد میں ہوتی ہے رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے ایک رقیہ ام کلثوم اور رقیہ ام کلثوم زینب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ 4 بیٹیاں اچھا اب یہ 2 بیٹے اور پھر روایات میں آتا ہے کہ ایک سب سے چھوٹا بیٹا بھی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ انہوں نے رکھا تھا ابراہیم ان کا نام تھا اچھا اب آپ نے یہاں پہ ایک اور کیا کرنا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس زمانے میں ان کے رسم و رواج کیا تھے کہ ان میں کیا ان کی سوچ کیسی ہوتی تھی اب یہ بولتے ہوئے نا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے زمانے کی کیا بات کریں ہم آج کے زمانے کی اگر بات کریں تو ایگزیکٹلی سیم ہمارا تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے کہ بیٹوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری بڑھاپے کا سہارا اور بیٹا تو بہت بڑی چیز ہے اور جس کے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ اتراتے ہیں اتنے اور جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ رحمت ہے لیکن جب پیدا ہوتی ہے تو ایسی شکلیں بنا لیتے تھے جیسے شکلیں سیاہ ہو گئی ہیں تو یہ کانسیپٹ اس زمانے کا توڑا ہے سورۃ کوثر میں بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ بتایا کیا کہ یہ جو تم لوگ سوچتے ہو کہ بیٹے تمہارے بعد میں کام آئیں گے تو قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات کہ مال اور 2 ہی تو کمزوریاں ہیں نا بندے کی سب سے بڑی کہ مال اور بیٹے تمہاری دنیا کی زندگی ہے دنیا کی زندگی کی زینت ہے جو تم نے بنائی ہوئی ہے اصل کی زینت جو ہے نا وہ تو جو تم نیک عمل کرتے ہو تو وہ تمہارے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات کہ نیک جو چیزیں وہ تمہارے ساتھ جائیں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خیر عند ربک تیرے رب کے نزدیک جو سب سے بہتر ہے تو اسی چیز کو آج ہم جو قرآن سے جڑتے ہیں نا ان کا نظریہ بالکل فرق ہو جانا چاہیے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے دیے اور واپس لے لیے اور اس وقت میں جس وقت یہ والے واقعہ ہو رہا ہے سورۃ الکوثر نازل ہو رہی ہے یہ عبداللہ جب پیدا ہوئے ہیں آپ سوچئے ذرا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام وہ لوگ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ اب تو ہماری زندگی میں الحمدللہ قرآن کھل گیا اب میری نمازیں پرفیکٹ ہونا شروع ہو گئیں میں اب اچھے کام کرنا شروع ہو گئی اب تو میں نے حجاب بھی لینا شروع کر دیا اب میں نے اپنے کور کرنا شروع کر دیا میں نے یہ کرنا شروع کر دیا پھر اگر مصیبتیں کبھی آ جاتی ہیں تکلیفیں آ جاتی ہیں آزمائشیں آ جاتی ہیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہائے میں تو
اب تو میں اچھے کام کرنا شروع کر دیا تھا تو میرا تو سارا چیزیں الٹی پڑ گئی ہیں۔ یہ سورہ آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تھی۔ اب دیکھیے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ مکہ کی امیر ترین عورت، ٹھیک ہے، اور اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتا پیتا گھرانہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ اب وہی آتی ہے، رسول اللہ دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی اور دین کا کام بھی کون کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن رات دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کا خاندان، سب سے پہلے آپ دیکھیے ابو لہب ان کے سگے چچا، کتنی نفرت وہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمسائے تھے، دیوار ایک تھی، ایسا نہیں تو کہ بڑے بڑے محل ہیں تو کوئی نہیں، دیوار ایک ہے تو کیا پتہ چل رہا ہے کیا نہیں، ایک ایک کمرے کا گھر ہوتا تھا، اور ایک ایک کمرہ اور آگے صحن ہوتا تھا، وہ صحن ہی ڈرائنگ روم بھی ہوتا تھا، کچن بھی ہوتا تھا، بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی تھی، وہی سارا کچھ ہو رہا تھا، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، ساتھ والے گھر میں بھی ساری آوازیں جا رہی ہوتی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں یہ خبر آتی ہے عبداللہ کی وفات کی، تو یہی چچا خوشیاں مناتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ، اب جو ارد گرد کے لوگ جو جیسے ہوتا ہے نا کہ قبیلہ تو بڑی وہاں طاقت ہوتی تھی کہ میرا قبیلہ، میرے لوگ، کس طرح سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، کیسے ان کو تانے دیتے تھے، کیسے ان کے گھر کے آگے وہ کانٹے بچھا دیتی تھی ابو لہب کی بیوی، اور کس طرح سے ان کو اموشنلی کس طرح سے ڈرین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دینا شروع کیا، داعیے دین۔ دیکھیں ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ چلو ایک تو ہوتا ہے نا میری ذات ہی بہتر ہو گئی ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھنا شروع ہو گئی، میں یہ بھی کرنا شروع ہو گئی، ایک جو اللہ کے راہ میں نکل پڑتا ہے کہ میں جی داعیے دین ہوں، مجھے اب دین کا بھی کام آگے پھیلانا ہے۔ اس کے بعد دو بیٹیاں گھر میں جن کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے دو بیٹوں سے، عتیبہ اور عتبہ کے نام سے، تو انہوں نے ابو لہب نے کہا کہ ان کو تم طلاق دے دو، تو ان دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، دو بیٹیاں طلاق لے کے آ گئی ہیں، بیٹے کی وفات ہو گئی ہے، مطلب محلے میں جو لوگ ہیں وہ تنگ کریں، قبیلے کے لوگ تنگ کریں، اور گھر میں آہستہ آہستہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو اتنی امیر عورت تھی، ایک ایک پیسہ اسلام کی بنیادوں میں لگا۔ یہی وہ بیوی تھی جو شیب ابی طالب کا ہم نے زمانہ پڑھا تھا نا ایک دفعہ، کہ ان کو پتے کھانے پڑے تھے، اور اسی میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، اور حضرت خدیجہ کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی تھی، اور اس کو عام حزن کہتے ہیں۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کی سوچ کو شفٹ کر رہے ہیں، وہ ہم اس سورہ میں دیکھیں گے۔ آپ میں سے ہر وہ جس کو کبھی بھی یہ لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ دکھ کسی کا ہے ہی نہیں ہے، میں ایموشنلی بریک ہو گئی ہوں، میرے پاس تو ایک کے بعد کہتے ہیں نا کہ ہائے ہائے بس بھی ہو جائے، ہم کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں نا کہ غم پہ غم، غم پہ غم پڑ رہا ہوتا ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا کریں کہ کیا کرتے تھے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جب کبھی تم اپنی زندگی میں پریشانیاں دیکھو تو میری زندگی دیکھ لیا کرو، ہمیں حوصلے مل جاتے ہیں۔ آپ بلیو کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا، چلو اپنا غم نہیں نا، کسی کا غم سن کے نا بندہ بالکل میوٹ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا کہ تسلی دینی ہوتی ہے تو تسلی بھی نہیں دی جاتی۔ میرے ساتھ خود ایسے ہوا تھا، میں لاسٹ ایئر رمضان میں مسجد میں تھی، تو ایک مطلب مجھے ملی ایک خاتون وہاں پہ، میں ان کو بہت پرانے سے جانتی تھی، وہ میرے پاس ایک زمانے میں کام کرتی تھی، تو مجھے اس کی بڑی پیاری سی ایک چیز یاد تھی کہ ہمیشہ کہتی تھی کہ عائشہ جی مجھے آدھا گھنٹہ پہلے گھر جانا ہے، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب میرے ہسبینڈ گھر آئیں تو گھر خالی ہو اور وہ چابی لگا کے گھر کھول کے آتے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، تو ہمیشہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے جاتی تھی کہ جب میرے ہسبینڈ آئیں گے تو میں نے گھر کے اندر ہونا ہے۔ اچھا میں نے جب اس کو دیکھا نا تو مجھے وہ دن یاد آ گئے، اس کی وہ بات یاد آ گئی، تو میں نے اس کو مسکرا کے ایک دم سے میں نے کہا کہ کیا حال ہے، ہسبینڈ کیسے ہیں؟ تو شی سیڈ کہ آپ کو نہیں پتا میرے ہسبینڈ تو مطلب فوت ہو گئے ہیں، اینڈ آئی واز لائک، ابھی میں وہ کہتے ہیں نا ایسے کر کے اس کو دیکھ ہی رہی ہوں کہ مجھے وہ اس کی محبت والا شکل یاد تھی جس وقت وہ کہتی تھی۔ تو اس کے ساتھ جو ایک عورت تھی انہوں نے کہا کہ ابھی لاسٹ منتھ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے دو بیٹے تھے، اس وقت تو چھوٹے چھوٹے تھے، 20 آئی تھنک 25 یا 24 ایئرس کا بچہ۔ تو میں آنیسٹلی وہ کہتے ہیں نا کہ سانس نہیں آتا، بندہ ایسے ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اس کو کوئی تسلی دوں، میں خود ہی رونا شروع ہو گئی، اور میں آئی کونٹ کنٹرول مائی سیلف کہ یا اللہ میں اس کو کیا تسلی دوں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ یا اللہ یہ
یہ مطلب کھڑی ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے وقت میں سورۃ کوثر یاد رکھیے گا، پہلے سے اپنے دماغ میں یہ پورا سینیریو بٹھا کے رکھیے گا رسول اللہ کی زندگی کا، تاکہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنی زندگی میں کوئی غم آئے یا کسی کو آئے تو آپ ایک دم سے آگے سے بول سکیں، اس کو تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لفظ بتا دیں اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب یہاں پہ اب ہم آتے ہیں وجہ نزول کیا تھی۔ اس کے اندر بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے مفسرین نے کہا کہ یہ مکی دور کی سورہ ہے، کچھ نے کہا کہ یہ مدنی دور کی ہے۔ جنہوں نے کہا یہ مکی دور کی ہے، اس میں آتا ہے عاص بن وائل کا نام آتا ہے کہ ان کو جب پتہ چلا، اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے یہ خبر عبداللہ کی ان کو ملتی ہے کہ ان کی وفات ہوئی ہے، تو بڑے رونق سے، بڑے اس طرح سے کہہ کے کہتے ہیں چھوڑو اس کا کیا ذکر کرتے ہو، اس کو تو اپنے قبیلے نے چھوڑ دیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس کی تو اولاد، پہلے میں نے بتایا نا قاسم کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس کے تو بیٹے بھی زندہ نہیں ہیں، تو اس کا تو نام لینے والا کوئی زندہ نہیں ہے، تو اس کے زندہ نہیں رہ رہا، تو تم اس کی کیا بات کر رہے ہو؟ سیکنڈ شان نزول میں آتا ہے ابو لہب کا، کہ ابو لہب کا کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا کہ ساتھ والا گھر تھا، ایک دیوار تھی، وہاں سے جب اس کو آواز آتی ہے کہ عبداللہ کی وفات کی، تو خوشی کے مارے یہ کہتا ہوا کہ باترا محمد، کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، خوشی سے گھر سے نکلا اور لوگوں کے اندر جیسے خوشی سے بولتے ہیں نا اس طرح سے بولنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یہ سن رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ جو اپنے بیٹے کے غم میں ہے، ابھی وہ آپ سوچیں، امیجن ابھی ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو رکھ کے کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے ہو، لیکن کیونکہ ہم وہ درد فیل کرنا چاہتے ہیں، اب سوچیں کہ وہ سن رہی ہیں کہ لوگ ان کی وفات پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم تو ویسے ہی سانس نہیں نکلتا جب کسی کی ڈیتھ کی سنتے ہیں خبر، تو یہاں پہ تو اپنا بیٹا تھا۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ مدنی ہے، اس میں آتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے آنکھیں بند کی، جیسے اونگ نہیں آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر آنکھ کھول لی اور وہ مسکرا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں ہم نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے پھر یہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کی تھی۔ تو یہ تین، اچھا جو شان نزول ہوتا ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک واقعہ، کہ مطلب اس ٹائم پیریڈ میں یہ ایسے واقعات ہو رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر نازل کی تھی۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس کی، کیونکہ یہ چھوٹی سورہ نا آج میں ڈیفرنٹ طرح سے آپ کو کروا رہی ہوں۔ ہم لفظوں کو کھولیں گے، ایک ایک لفظ کو کھول کے دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں، کیا لفظ کیسے، جیسے کہ قرآن کا کہتے ہیں نا معجزہ ہے، ہم جتنی دفعہ پڑھیں ایک نئی چیز سمجھ آتی ہے۔ تو اس کو آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لفظوں کی پلیسمنٹ ہے نا، وہ کتنی خوبصورت طرح سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ ویسے تو پورے قرآن میں ہے، کیونکہ ہم تو ڈیفرنٹ وے سے پڑھ رہے تھے نا، آج ہم سورۃ کوثر کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، کہ یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، خیر کثیر، ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں نا۔ اب اسی ترجمے کو آپ ذہن میں رکھیے گا اور اب دیکھیے گا، انا سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ انا جو ہے نا، اس میں نا دو نون ہوتے ہیں، جیسے ان اور نا۔ اچھا، جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں دے نو کہ جیسے نا جو ہوتا ہے نا، یہ جمع کے لیے آتا ہے، اور یا جو ہوتا ہے نا، یا متکلم اس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے واحد کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نا کہہ کے، کہ ان اور نا، یہ جب بھی پورے قرآن میں آپ دیکھیں گا جہاں پہ بھی ان نا آتا ہے نا، بے شمار جگہ پہ آپ کو ملے گا، اس کو کہتے ہیں حرف تاکید، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی تاکیداً بات کہتے ہیں نا، اس وقت انا سے اس جملے کو شروع کیا جاتا ہے۔ اچھا، انا میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کے بعد جو بات آتی ہے نا، وہ کوئی بہت بڑی خبر ہوتی ہے، اور جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ غفور، اللہ غفور ہے، ہم پڑھتے ہیں نا، اور اگر ہم اس کے ساتھ انا لگا دیتے ہیں نا، تو ان اللہ غفور، تو یقیناً اللہ جو ہے وہ غفور ہیں، تو اس طرح سے اس میں زور ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا انا جو ہوتا ہے نا، آپ ایک بات بھی دیکھیے گا کہ اس کے بعد جو بھی سینٹنس ہوتا ہے نا، انا جو ہوتا ہے اس کا شک دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، کہ وہ سینٹنس جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نعمت عطا کر رہے ہیں یا جو بھی بات کہہ رہے ہیں نا، اس میں انسان کو شک ہو سکتا ہے،
اس میں سینٹنس کی اس کی بناوٹ جو ہوتی ہے، اس کا جب میننگ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں شک آ سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی انا کا لفظ استعمال کر کے اس شک کو دور کر دیتے ہیں کہ یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، ان اور نا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ نا کس کے لیے آتا ہے؟ جمع کے لیے آتا ہے۔ یا آتا ہے نا ربی جیسے ہم کہتے ہیں، اور نا آتا ہے ربنا، اے ہمارے رب۔ اچھا یہاں پہ اور قرآن میں ڈفرینٹ مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو واحد ہے نا؟ ہم نے ہمیشہ سے یہی پڑھا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر نا کیوں استعمال کیا ہوا ہے؟ اور اس کی آپ دیکھیے کہ اسکالرس جو ہے اس کی اتنی خوبصورت اس کی بتاتے ہیں کہ نا جو ہے نا ایکچولی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ کی شان کو بیان کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی سے بات کرتے ہیں تو کسی کو کہتے ہیں تو ایسے کر لے، تم ایسے کر لو، اور کبھی ہم کہتے ہیں آپ ایسے کر لیں، مطلب اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے۔ دوسری بات آپ نے غور سے سنی ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی بھی ساری چیزیں تو اللہ کی نعمتیں ہی ہیں نا دنیا کی، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا کا صیغہ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادات کا ذکر آتا ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کا صیغہ لے کے آتے ہیں۔ اچھا اب کیسے؟ جیسے ہم نے سورۃ نبا میں پڑھتے ہیں نا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے بنایا لیلا لباسا، رات کو لباس بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنا دیا۔ اچھا اب جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا آتا ہے نا، تو دیکھیے وہاں پہ آتا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي، کہ نہیں پیدا کیا میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو وہاں پہ دیکھیں نی یا کا صیغہ ہے، اور جہاں پہ نعمتیں ہیں نا، کیونکہ یہ اکثر کویسچن بھی کرتے ہیں لوگ، تو آپ لوگوں کو آج کے بعد انشاءاللہ اس پہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، فوراً آپ اس کا جواب دے دیں گے کہ جہاں پہ بلیسنگز ہیں وہاں پہ نا کا آتا ہے، نا اللہ سبحانہ تعالیٰ صیغہ یوز کرتے ہیں، اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر آتا ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں نیکسٹ ورڈ پہ، انا اعطینا۔ اچھا اعطینا جو ہے نا، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں آئین، تو اور واو، آئین تو واو اعطینا کا۔ اچھا اعطینا کا آپ دیکھیں یہ پورا ایک سینٹنس ہے، اب دیکھنے کو تو یہ ایک لفظ لگ رہا ہے نا، تو اس کے اندر آپ دیکھیں اس کا ترجمہ کریں، ہم نے عطا کیا آپ کو، پورے کا پورا آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اگر ہم عطا کو دیکھتے ہیں نا، تو قرآن پاک میں آپ دیکھیں ڈفرینٹ طرح سے عطا کا مطلب کسی کو دینے کے لیے، مانگنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا، تو ڈفرینٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ورڈز یوز کیے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ربنا حب لنا، عطا کر دے مجھے، ربنا آتینا، آتینا حمزہ تا یا، ٹھیک ہے، اور ربنا آتینا تا ہے نا، یہ تو ہے اور یہ وہ تا ہے، ربنا آتینا وہ بھی اسی کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعطینا کیوں استعمال کیا ہے۔ اچھا اب جہاں پہ آتا ہے نا حب، ربنا حب لنا، تو وہ ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، کہ میرے خامند اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو ہر ماں کو یہ پتہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چھوٹی چیز نہیں مانگ رہے ہیں، اتنی بڑی تحفہ مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میری اولاد کو اور میرے خامند کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور انہیں متقیوں کا امام بنا دے۔ وہاں پہ ہم حب کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا۔ اچھا پھر ہم کہتے ہیں ربنا آتینا، اے رب ہمیں عطا کر، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرات حسنتاً۔ آتینا جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر دو میننگ آتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ایسی نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے اور وہ واپس بھی لے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کی نعمت ہے، وہ واپس لے سکتے ہیں۔ اور دوسری آتی ہے کہ وہ نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، بڑی پیاری وہ آیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہے نا، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی۔ کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ میرا بندہ جب بھی، اے نبی بتا دیں ان کو کہ وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں ان کی پکار سنتا ہوں، بس ان کو بھی چاہیے فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی کہ میرے بھی حکم مانیں، تو کنڈیشن آ جاتی ہے۔ تو یہ آتینا جو ہے نا، اس کے ساتھ بھی کنڈیشن ہوتی ہے، ذمہ داری کی، جیسے اللہ نے اگر آنکھیں دی ہیں تو ذمہ داری بھی تو دی ہے نا ساتھ، کہ آنکھیں صرف وہی چیز دیکھیں جو اللہ کا حکم ہے، کان وہی سنیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے، زبان وہی بات کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے، تو یہ آتینا ہو جاتا ہے۔
اچھا، جیسے ہم نے پڑھا اس کے بارے میں، قارون کے بارے میں آتا ہے نا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کہ کنوز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو خزانے عطا کیے، اور اس کے بعد اس کو زمین میں دنسا دیا، اللہ نے جب چاہا خزانے واپس لے لیے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ أَعْطَيْنَا، یہاں پہ حمزہ، عین، طا اور واو، یہ تین اس کے روٹ ورڈ آتے ہیں نا، اس کے اب کیا مطلب ہے؟ اب یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ نمبر ون یہ کہ کوئی ایسی ذمہ داری، کوئی ایسی نعمت جس کے ساتھ کوئی ذمہ داری اٹیچ نہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، کسی کو اس کی فرما برداری سے خوش ہو کر عطا کر دینا۔ نمبر تین، کسی کو دنیا میں وہ دے دینا کہ جو وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا، مطلب ایسی خبر، ایسی خوشخبری دے دینا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا، وہ جو چیز دی ہے نا، وہ کوئی معمولی شے نہیں ہوتی ہے، اور کسی کو بغیر کسی غرض کے کوئی شے عطا کر دینا، یہ سارے میننگ آپوئینا میں آتے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آتینا نہیں کہا، حبلنا نہیں کہا، اجر بھی نہیں کہا۔ اجر جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی کوئی امید ساتھ ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے، مطلب ہم نے کیا ہوتا ہے تو ہم اجر کو مانگتے ہیں۔ آقوینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ اچھا، اب یہاں پہ نیکسٹ لفظ کی طرف جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس آیا کی تفسیر کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آتوینا کا کیا دیا؟ الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا جب ہم اکثر مصحف میں پڑھتے ہیں نا، خیر کثیر کہتے ہیں، تو ہم خیر کثیر کیوں کہتے ہیں؟ یہاں تو کوثر کا مطلب ہے کہ ہم نے تو آپ کو بہت زیادہ عطا کر دیا ہے نا۔ صحابہ نے پوچھا تھا رسول اللہ سے، کیونکہ اللہ نے ابھی یہاں پہ یہ تو نہیں بتایا کہ اچھا جو دیا ہے وہ کیا دیا ہے، تو رسول اللہ نے خود ہی ایکسپلین کیا تھا، انشاءاللہ وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے کہ قرآن پاک پہ بھی جو کثرت کے لیے جو سیگا استعمال ہوتا ہے، یہ کوثر جو ہے نا، یہ مبالغے کا سیگا ہے، جو ہائیسٹ لیول آف دینے کا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کثرتن، کثرتن، کثیرن اور کثورن اور کوثر، یہ سارے ورڈز آتے ہیں۔ اب جو کثیرن جو ہوتا ہے نا، وہ ایسی خیر، مطلب ایسی چیز عطا ہوتی ہے جو خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم الکوثر کے ساتھ صرف کوثر جو ہے نا، وہ صرف خیر کے لیے آتا ہے، اس میں برائی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوثر کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے خیر کثیر، اس لیے ہم اس کو خیر اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ لکھا نہیں ہوتا ہے نا۔ اچھا جی، اب یہاں سے آپ آئیے اس بات پہ کہ صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی نا کہ رسول اللہ نے جب آنکھ کھولی تو مسکرا رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سورۃ الکوثر پڑھ کے بتائی کہ یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کوثر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا نہرن، کہ یہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اور اس میں بے انتہا خیر ہے۔ اچھا، ایک اور جگہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہوا حوضن، کہ یہ ایک حوض ہے، جو ایسا حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن جمع ہوگی، اور اس کے گرد کپ و جار اتنے ہیں جیسے آسمان کے تارے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے یہ غور سے اپنے کاؤنٹ کر کے نا یہ حدیثیں بھی یاد رکھنی ہے، بہت پیاری حدیثیں آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گی، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کے ارد گرد ٹینٹ ہوں گے، اور وہ ٹینٹ جو ہے نا، وہ پرل، بڑا ایک ہی پرل کو کارو کر کے وہ ٹینٹ بنائے جائیں گے، اور وہ ٹینٹ میری امت کے مومنین کے لیے ہوں گے، الحمدللہ۔ اچھا جی، اب ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس حوض سے میری امت جو ہے وہ پانی پیے گی قیامت کے دن، اور اسے اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اب دیکھیے، ہم نے پڑھا نا جنت میں نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، وہاں پہ پیاس کی وجہ سے ہم نہیں پئیں گے، وہ ہم اپنی لذت کی وجہ سے پئیں گے۔ لیکن یہ جو حوض کوثر کا پانی ہے نا، جب وہ ایک دفعہ جو انسان پی لے گا، اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور آپ یاد کریں ذرا قیامت کا دن، کہ وہ جو سوا نیزے پہ سر کے اوپر آئے گا، سورج ہوگا، اور چلنے کی جو پہلے میں نے حدیث اسی لیے پہلے بیان کر دی تھی کہ انسان، مطلب ایک پاؤں سے اگلا پاؤں اٹھانا اس کے لیے مشکل ہوگا، اور اتنے 50,000 سال کا وقت ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو بتایا، اب یہ حدیث اپنے غور سے سنیے، اور اس پہ سے عمل نکالنا، عمل کی بات نکالنی ہے آپ لوگوں نے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں فرشتوں، اچھا، کہ
क़यामत के दिन मेरे उम्मती जब हौज़ कौसर को देखेंगे, इस हौज़ को देखेंगे तो उसकी तरफ रश करेंगे। अब सोचिए उनमें से हम में से भी कोई सभी होंगे इंशाअल्लाह। तो हौज़ कौसर की तरफ रश करेंगे और जैसे ही वो आएँगे ना तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं उनको देख के खुश हो रहा हूँगा। मैं उनको पहचान लूँगा। कैसे पहचानेंगे? वुज़ू के असरात से पहचानेंगे। हम जब वुज़ू करते हैं ना तो वुज़ू का पानी जहाँ-जहाँ लगता है वो क़यामत के दिन वो चीज़ शाइन कर रही होंगी, नूर की तरह शाइन कर रही होंगी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी से हमें पहचानेंगे। कहते हैं जैसे ही वो रश करके आ रहे होंगे तो फरिश्ते कुछ मुसलमान जो आ रहे होंगे उनको रोक देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि तुम इनको क्यों रोक रहे हो? ये तो मेरे उम्मती हैं, इनको आने दो। तो फरिश्ते कहेंगे कि या रसूल अल्लाह आप नहीं जानते। गौर कीजिए इस हदीस में कि आप नहीं जानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही गायब की बात बताई है, जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते थे, जितना वो बताना चाहते थे। यहाँ पे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल कर गए हैं और ईच एंड एवरी उम्मती का उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, राइट? तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता, आपके जाने के बाद इन्होंने दीन में नई-नई चीज़ें इजाद कर दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएँगे सुहकन, सुहकन कि दूर हो जाओ, कि तबाही हो, तबाही हो। तो जिन्होंने दीन को बदल दिया और जिन्होंने मेरा तरीका छोड़ दिया। ये है बिदात के बारे में। अब देखिए लोग आराम से कह देते हैं ना कि सो व्हाट? हम कौन-सा बुरा काम कर रहे हैं, हम नेकी का ही काम कर रहे हैं। बिदात जो है वो नेकी ही है। मतलब हम नेकी समझ के ही करते हैं उसको, हम कोई बुरा काम सोच के तो कोई ऐसा काम नहीं करते ना अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं सिर्फ़ यहाँ पे एक बात कहूँगी, आप अपने माइंड से ना खुद से अपने आप से सवाल करें। ये इतना बड़ा मामला है कि हौज़ कौसर पे पानी नहीं पिलाया जाएगा अगर हमने ज़िंदगी में कोई बिदात की। अगर आपको थोड़ा-सा भी शक लगता है ना कि ये जो काम मैं कर रही हूँ ये रसूल अल्लाह का तरीका है कि नहीं, अब छोड़ दें इस बात को कि उसका सवाब मिलना है कि नहीं मिलना, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कबूल करना है कि नहीं। सिर्फ़ अगर आपको शक भी हो रहा है ना कि ये तरीका रसूल अल्लाह का नहीं था, सहाबा का नहीं था, छोड़ दें उसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी बड़ी खैर चली जाए, उससे ये चीज़ चली जाए क्योंकि सुन्नतें तो इतनी हम अपनी पूरी ज़िंदगी में भी उनको पूरा नहीं कर सकते। आप देखें जो हम सुबह नमाज़ से शुरू होते हैं, जो तस्बीहात रसूल अल्लाह ने बताई हैं, जो तरीका बताया है, कुरान इज़ अ वे ऑफ लाइफ़। हम पूरा दिन अपनी ज़िंदगी में हलाल है या हराम है, 5 ही चीज़ें कर सकते हैं ना। या हम कहेंगे कि ये जो भी चीज़ हम कर रहे हैं ये हलाल है कि हराम है, ठीक है? खाने में कर रहे हैं या फिर हम जिस तरह भी करें, या वो मुबाह है, या फिर वो मकरूह है, या फिर वो हराम है, ठीक है? ये 4-5 ही चीज़ें हम करते हैं ना जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं। जहाँ पे आपको ये लगता है कि ये चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में नहीं बताई है, दीन में ऐड हम नहीं कर सकते, दीन क्या मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको ये लगे कि इसका अजर मिलेगा, दीन में शामिल करने की बात हो जाएगी, तो आपने वो काम नहीं करना। सारा दिन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते रहें, आप देखिए आपको साँस लेने का भी वक़्त नहीं मिलता बेसिकली। तो फिर हज़ार लोग हमें कहते रहते हैं ना कुंडे ना करो, रसूल अल्लाह ने कब किए थे, सहाबा ने कब किए थे, हम कहते हैं चलो जी रहने दो, हमारी तो अम्मी ने किए थे, दादी ने किए थे, उसने किए थे। हाँ, जब नहीं समझ आती ना तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आ जाती है, बिदात की समझ आ जाती है, हौज़ कौसर में पानी ना पीने की समझ आ जाती है, तो फिर तो बच जाना चाहिए ना। कोई बात नहीं, आप तो अपने आप को सिर्फ़ ये कहें कि अच्छा रसूल अल्लाह ने नहीं कहा, हो सकता है इसमें खैर हो, लेकिन मुझे नहीं करना। अल्लाह को इतनी पसंद आएगी वो बात, बस इतनी सिंपल सी चीज़ अपने लिए रख लें। अच्छा, अब यहाँ पे आप सेकंड चीज़ ये देखें कि ये कब होगा? ये हौज़ कौसर में हम कब भागेंगे? हम उसको देख के किस वक़्त कहेंगे कि हमें ये पानी क्योंकि प्यास लगी होगी डेफ़िनेटली कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ इधर है तो हम उधर जाके पानी पिएँ। ये वक़्त रसूल अल्लाह ने फ़रमाया था देखिए, जब हमें कब्रों से निकाला जाएगा और महशर के मैदान की तरफ धकेला जा रहा होगा, लेके जाया जा रहा होगा। अल्लाहु अकबर! सिर्फ़ यहाँ पे एक बात याद रखिए, मैं इतनी पता है दिल बंद होना होता है ना तो मुझे लगता है कि एक खुशी की बात भी बता साथ कर लेनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श के इर्द-गिर्द ना मीनार वो जैसे होते हैं ना सतून होंगे। वो सतून जो है ना वो नूर के सतून होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सतून होंगे और उनके ऊपर नूर होगा। नूर के सतून होंगे। उसके ऊपर जो बैठे होंगे ना लोग, वो भी उनके चेहरे नूर के होंगे, उनके कपड़े नूर के होंगे। वो ऐसे लोग होंगे जिनको नबी और रसूल उनको देख के उन पे रश करेंगे। सहाबा जब रसूल अल्लाह ये बता रहे थे ना, तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन लोग होंगे?
जो नबी भी नहीं, रसूल भी नहीं, वो कौन लोग बैठे होंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? ये वो लोग होंगे जो इस दुनिया में आपस में एक-दूसरे से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते होंगे और अल्लाह की खातिर एक-दूसरे से दूर होते होंगे। देखिए ये इतनी बड़ी बात है, ये तो बहुत अच्छी आसान तरीका है कि अल्लाह की खातिर हम आपस में आप देखिए एक-दूसरे को नहीं जानते, कोई कहाँ रहता है, कोई कहीं रहता है और लेकिन हमें एक-दूसरे से मोहब्बत होती है। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह का पैगाम सुन रहे हैं ना और इस वक़्त जिस वक़्त अल्लाह का पैगाम एक-दूसरे को सुनाया जा रहा है, अल्लाह की बात की जा रही है, फ़रिश्ते हमारी महफ़िलों में घेर के बैठे होते हैं और वो अल्लाह सुब्हाना तआला से वो कितनी प्यारी हदीस है ना, मैं साइड पे लेके जा रही हूँ थोड़ा-सा दिल आपका वो करने के लिए कि फ़रिश्ते जो अल्लाह सुब्हाना तआला फ़रमाते हैं कि क्या कर रहे थे? कहते हैं अल्लाह सुब्हाना तआला आपका ज़िक्र कर रहे थे, तो अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं कि इनको बता दो कि इनको मैंने माफ़ कर दिया, सबको बख्श दिया। तो फ़रिश्ते कहते हैं कि या पाक परवरदिगार उधर तो कुछ ऐसे लोग थे जिनका ये मकसद नहीं था सुनने का। अब देखिए कई दफ़ा हम सुन रहे होते हैं, बच्चे साथ आके खेलना शुरू हो जाते हैं, कभी कोई उसका मकसद नहीं होता क्लास सुनने का, वो ऐसे ही आ जाती हैं, कभी किसी तरह से भी। तो अल्लाह सुब्हाना तआला फ़रमाते हैं कि जाओ उनको सबको मैंने बख्श दिया। अल्लाहु अकबर! तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जिस वक़्त ये हाल होगा कि हम देख रहे होंगे और हम रश कर रहे होंगे, वो कौन-सा वक़्त होगा? जिस वक़्त पूरे लोग, पूरी इंसानियत, अब मुसलमानों की बात नहीं है, पूरी इंसानियत जो है वो अल्लाह सुब्हाना तआला से उम्मीद कर रहे होंगे कि हिसाब किसी तरह से शुरू हो और हमने वो हदीस पढ़ी थी ना कि सबसे पहले वो जाएँगे आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएँगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा, ईसा सबके पास जाएँगे और सब इनकार कर देंगे। अच्छा, ये कौन-सी है? शफ़ाअत कुबरा। अब ये भी आपने याद रखना है क्योंकि शफ़ाअत में भी हम अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। 2 तरह की शफ़ाअत है, एक शफ़ाअत कुबरा, एक शफ़ाअत सुग़रा। शफ़ाअत कुबरा जो है ना ये आम है। तमाम इंसानों के लिए है, ठीक है? तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएँगे, फिर वो सजदे में जाएँगे, फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेंगे, फिर वो लंबी हदीस है, खैर मैं उसको आपको छोटा-सा बता देती हूँ कि फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी दुआ कबूल करेंगे और हुक्म हो जाएगा कि अब वो हिसाब-किताब का वक़्त जो है वो शुरू हो जाएगा, ये है शफ़ाअत कुबरा। अच्छा, फिर उसके बाद शफ़ाअत सुग़रा कौन-सी है? ये सिर्फ़ मुसलमानों के लिए होगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएँगे, रोएँगे, दुआ करेंगे, करते रहेंगे यहाँ तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आप सर उठाइए, आप क्या चाहते हैं? वो कहेंगे मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। तो अल्लाह सुब्हाना तआला उनको ग्रुप ऑफ पीपल देंगे जिसको अल्लाह सुब्हाना तआला चाहेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त मिलेगी कि इनको जन्नत तक छोड़ के आएँ। और फिर ये वाक़या हमने पढ़ा था कि वो वापस आएँगे और तीसरी मर्तबा वहाँ पे वो लोग रसूल अल्लाह ने कहा कि मैं उनकी शफ़ाअत नहीं कर सकूँगा जिनको कुरान ने रोका होगा और नंबर 2 जिन्होंने शिर्क किया होगा, उनकी मैं शफ़ाअत नहीं कर सकूँगा। अच्छा, ये जो वक़्त होगा ना बेसिकली इस वक़्त जब शफ़ाअत माँग रहे होंगे तो जो मुसलमान है ना ये हौज़ देखेंगे और उसकी तरफ रश करेंगे। अच्छा जी, अब सेकंड क्वेश्चन हमारे ज़हन में आता है कि कहाँ पर ये कायम होगा? ज़मीन पे क्या क़यामत के बाद तो हम ज़मीन पे ही होंगे ना सारे के सारे, एक बिछा दी जाएगी, हमने ये पढ़ा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा हौज़ मेरे घर और मेरे मेंबर के दरमियान होगा, जिसको हम रियाज़ुल जन्नह कहते हैं ना, आप उम्रा करने जाते हैं तो हमें टाइम मिलता है, जैसे हमें वहाँ पे लेके जाते हैं तो फिर हम वहाँ पे जाके दुआ करते हैं। मुश्किल से वक़्त मिलता है कि चलो 2 रकात ही मिल जाए तो बड़ी बात है। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे मेंबर और मेरा मेरा घर जो हज़रत आयशा का हुजरा दिखाते हैं ना उसमें वो जो पार्ट है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है और ये जन्नत का एक वो टुकड़ा होगा कि कहते हैं क़यामत के दिन रियाज़ुल जन्नह वाली जगह जो है ना वो तबाह नहीं की जाएगी, उसको ऐज़ इट इज़ उठा के जन्नत में से जहाँ से वो लाया गया उधर ही प्लेसमेंट उसकी कर दी जाएगी। लेकिन ज़मीन फैला दी जाएगी, अब इसका ये कितना लंबा होगा, कैसे होगा? अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा मेंबर जो है ना, वो मेरे हौज़ पर होगा जहाँ से मैं अपनी उम्मत को देखूँगा। अब हो सकता है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंबर है ना, जहाँ पे मेंबर से घर का यही मेंबर अल्लाह सुब्हानहू तआला एलिवेट कर दें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से बैठ के अपनी उम्मत को देखेंगे और कहेंगे कि मेरी उम्मत और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो वज़ू के आसार से पहचानी जाएँगी और उनकी तरफ जाएँगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफ़ीक अता करे कि हमें हौज़ कौसर से पानी पीना नसीब करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर हमने कोई बिदअत ज़िंदगी में की है, हम आज से उसकी तौबा करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि हम कोई ऐसी काम ना करें जो दीन में इज़ाफ़े का बाइस हो और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें आखिरत में प्लीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब करना, अपना दीदार नसीब करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ से हमें पानी पीना नसीब करना। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि
जो आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुआ हौदुन, फिर कहा कि हुआ नहरुन, और फिर आता है हुआ कौसर। अब ये तीनों चीज़ों में क्या मुताबिकत है? तो देखिए स्कॉलर कहते हैं कि कौसर जो है ना, ये एक्चुअली सोर्स है, ये नहर है जो जन्नत में है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कौसर जो है, ये जन्नत में जो है, इसमें 2 पाइप हैं, एक सोने का और एक चांदी का पाइप है, जो कि आता है वहाँ से, जन्नत से आता है, और ये हौद के अंदर जो पानी है ना, वो वहाँ से लाया जाएगा। अच्छा, और वो अच्छा, अगर आपके पास वो बुक है ना, अल बदाया व नहाया जो है, उसमें काफ़ी डिटेल है। मैंने ऑनेस्टली पूरी कोशिश की है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हदीस मिल सकती है मैं आपके लिए इकट्ठी करूँ, ताकि एक शौक होता है कि मैं आपसे बिदअत कभी नहीं करूँगी। मुझे ये हौज़ कौसर का पानी पीना है, और एक्चुअली हौज़ कौसर क्या है? जब हम सूरत अल कौसर पढ़ेंगे तो फिर हमें उसी तरह से मोहब्बत होगी। अच्छा, इसके साइज़ के बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हौज़ का फ़ासला काबा से लेके यरूशलेम जो है ना, उस तक का फ़ासला है, और मेरे हौज़ की लेंथ जो है, वो जैसे एक तेज़ रफ़्तार घोड़ा चलता है ना, तो 1 माह की मसाफ़त तय करता है। इतना बड़ा हौज़ आप देखिए कि, और फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया कि वो स्क्वायर होगा। तो आप सोचिए, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 4 माह की मुसाफ़त जितना होगा, वो इतना बड़ा हौज़ होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह हमें तौफ़ीक अता करेंगे कि हम उसका पानी पी सकें। अच्छा जी, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस हौज़ से सबसे पहले सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन पानी पिएँगे। अच्छा, अब कुछ स्कॉलर ने ये कहा कि ये अल कौसर जो है ना, ये खैर कसीर जो है, उसको उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जोड़ा, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो नबुवत जब उनको मिली थी, तो उनकी जो दुआएँ थी, उसकी खैर कसीर जो थी, वो आज तक उम्मत में भी उसी तरह से आ रही है, कि आज भी जो दीन का काम करेगा, दीन को फैलाने का काम करेगा, दाइए दीन बनेगा, वो इस खैर कसीर में शामिल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी प्यारी बात है ना? इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि एक छोटी-सी भी चीज़ आती है ना, पहुँचा दो आगे। बस अपने इरादा कर लो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मुझे तो इतना ही आता है, अब मैं दाइए दीन बनना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे आप मेरी ज़ुबान में वो मिठास भी आप डाल दें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह कर देंगे। अच्छा जी। इसके अलावा अब हम यहाँ से जो हमें सबक मिलता है, वो क्या मिलता है? अब देखिए, टाइम ऑनेस्टली छोटी-सी सूरा है। एक-एक लफ्ज़ को आज मैंने थोड़ा डिफरेंट एंगल से समझाने की कोशिश करी थी, ताकि आप उसको एन्जॉय भी कर सकें जब भी आप पढ़ें। कि ज़िंदगी में कभी कोई दुःख आए, परेशानी आए, मुश्किल आए, कितनी भी मुश्किल आए ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देख लीजिएगा। और आप देखिएगा कि मेरे नबी ने जब दीन का काम शुरू किया था, तो क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ही बताना चाह रहे थे ना। सबक तो हमें ही दिया जा रहा था कि देखो, इस तरह से अगर ज़िंदगी में होगा तो तुमने क्या करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो खुशखबरियाँ दी हैं रसूल अल्लाह को, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा, अल्लाहुम्मा मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि नमाज के साथ और सब्र के साथ, और नमाज के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में भी इंशाअल्लाह आसानियाँ कर देंगे और आखिरत में कर देंगे। अब आया नंबर सेकंड में ज़रा आइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। इतनी प्यारी आया है कि फ़ा जो होता है ना, आप देखिए कुरान में जहाँ पे फ़ा आएगा ना, फ़ा का मतलब होता है फ़ौरन, फ़ौरन ये काम कर दो। सौफ़ा जो आता है ना, सौफ़ा थोड़ी-सी देर के बाद करने के लिए होता है। उसमें टाइम पीरियड थोड़ा-सा लंबा होता है। फ़ा जो होता है हमें फ़ौरन के लिए। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे ही खैर कसीर की बात की, तो साथ ही कह दिया फ़सल्ली, फ़ौरन नमाज़ पढ़ो। क्योंकि देखिए, हम नमाज़ के जब होता है कि कभी भी आप देखें, दिन में हम कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, कोई खैर की बात कर रहे होते हो, तो फ़ौरन अज़ान का वक़्त आ जाता है, 5 नमाज़ें होती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वहीं आज़माइश आ जाती है कि बंदा झुकता है कि नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, स्कॉलर ने इतनी प्यारी बात की कि ये जो 5 नमाज़ें हैं ना, बेसिकली ये शुक्राना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितनी नेमतें हमें अता की हैं, उनके शुक्राने के लिए हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने झुकते हैं। अच्छा जी, अब इसके अलावा नमाज़ के बारे में फ़सल्ली, अच्छा, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के देखें, तो मैंने बताया ना फ़ौरन, सल्ली ये हुक्म है, ये अमर का सिगा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये, आप सोचिए कि जब नेमत इतनी कसीर अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहे हैं, साथ हुक्म दे रहे हैं कि अब नमाज़ पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारी ज़िंदगी में आज़माइशें आएँ, तो मेरी ज़िंदगी देख लिया करो। और फिर हज़रत आयशा खुद बयान करती हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں جو فرمایا نا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت تھا نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بہت زیادہ بخار تھا۔ تو اب یہاں سے ہمیں ایک اور بھی سبق ملے گا کہ اکثر نا ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ آخری وقت میں بڑی مشکل میں تھا، تو ہم کہتے ہیں ہائے ہائے دیکھا جان ہی مشکل سے نکلی۔ اب ایسی چیزیں کیونکہ ہم پتہ نہیں کیسے یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں اور بول دیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی بات کبرت کلمۃ تخرج والی بات ہو جاتی ہے۔ اب حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ پہ اتنا مشکل تھا، بخار اتنا تیز تھا جس کی کوئی حد نہیں، کہ ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ جیسے اٹھنے کی کوشش کرتے تھے، نماز کا وقت تھا، پھر بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اس میں پھر حضرت ابوبکر صدیق کو کہا تھا، یہ آپ نے پہلے بھی حدیث سنی ہوئی ہے، کہ وہ نماز امامت کروائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے ہی شروع کیا تو کہتے ہیں رسول اللہ کو تھوڑا سا فاقہ ہوا۔ آپ سوچیں ذرا، اپنے آپ کو ذرا سوچیں، جب بخار ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا ایک ایک جوڑ میں ہمیں درد ہوتی ہے نا، ہمارا تو بخار بھی رسول اللہ کے بخار سے کتنا کم ہوتا ہے۔ تو اس وقت تھوڑا سا فاقہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نماز کے لیے، گھر ساتھ ہی تھا کہ مجھے نماز کے لیے لے کے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی تھے اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی کا بھی نام آتا ہے، کہ دو صحابی تھے جو جنہوں نے ان کو پکڑا، تو میں نام آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس، اور بعد میں حضرت اسامہ کا بھی نام آتا ہے، اور دوسرے صحابی جو تھے وہ حضرت علی تھے۔ کہتی ہے کہ وہ رسول اللہ کو جب پکڑ کے لے کے جائے تھے، نماز کے لیے لے کے جا رہے تھے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ایسے تھا کہ جب وہ لے کے گئے تو زمین میں ان کے پاؤں کے نشان، آپ سوچیں گھسیٹ کے جیسے کسی کو لے کے جانا ہوتا ہے نا، کہ وہ پاؤں میں جان ہی نہیں ہوتی تو وہ جا رہے ہیں، یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہماری نمازیں دیکھیں، اللہ اکبر، کہ جب وہ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے دیکھا وہ پیچھے ہونے لگے تو انہوں نے اشارہ کیا نہیں، تو وہ ادھر کرسی پہ بیٹھ کے انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ تو آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں خوشیاں آئیں تو ہماری نمازیں کہاں جاتی ہیں، ہم شاپنگ کرنے جائیں تو ہماری نمازیں کہاں جاتی ہیں، ہم نے کوئی دلہن کا میک اپ کیا ہوتا ہے تو نمازیں ہی غائب ہو جاتی ہیں۔ دلہن تو سائڈ پہ کرے، ہم پارٹی میں میک اپ کر کے جائیں تو نماز کا وقت آئے تو ہم سوچتے ہیں ہائے گھر جا کے پڑھ لیں گے، میک اپ کیا ہوا ہے تو وضو کیسے کریں۔ اتنی پتی، مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی چیز پہ ہم اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آج مسجدیں دیکھیں، ہمارے گھر کے آدمی کہاں جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں۔ اور دیکھیے کہ ایک صحابی تھے، نبینا صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے پکڑ کے مسجد تک لے آئے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو اجازت دی، جیسے وہ جانے لگے واپس بلایا اور پوچھا کہ کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ پوچھنے کا مطلب تھا کہ کتنی دور گھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، پھر تمہیں مسجد میں آ کے نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ تھی نماز۔ آپ دیکھیے، کبھی آپ امام حسین رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ان کا واقعہ کربلا کا پڑھا ہے نا آپ نے، کہ موت سر پہ منڈلا رہی ہے، کیا حشر تھا اس وقت، اور ان کو نماز قضا ہونے کا ڈر تھا کہ میری نماز کسی طرح سے قضا نہ ہو جائے، میرا سر اللہ کے سامنے جھک جائے۔ حضرت عمر کا واقعہ پڑھ کے دیکھے، جب وہ نماز کی حالت میں تھے اور پیچھے سے ان کو مارا تھا انہوں نے۔ تو ہم کہاں، یہ ایسے تو نہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے تو نہیں آ جاتا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور نہر کہتے ہیں جب اونٹ کو ذبح کرنا ہے، تو اس کے اندر بھی کہتے ہیں کہ اسکالر کا ڈفرنٹ آتا ہے تھوڑا سا، کہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ عید الاضحیٰ میں جو قربانی دیتے ہیں اس کے بارے میں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا تھا نا، تو عید پہ انہوں نے 100 اونٹ کی قربانی کی تھی، اور وہ 63 اونٹ جو تھے وہ رسول اللہ نے خود نہر کیے تھے، اور باقی کے جو اونٹ تھے وہ حضرت علی نے نہر کیے تھے۔ اچھا، اور بعض مفسرین نے یہاں پہ کہا کہ نہر قربانی کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ وہ جو کہتے ہیں نا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا سب کچھ، میری نماز، میری زندگی، میری موت، میرا سب کچھ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ اللہ کے سامنے اگر اللہ کی راہ میں جان بھی نکل گئی نا تو تب بھی حق نہیں ادا ہوا، کیونکہ دی بھی تو اسی کی تھی، وہ اپنی چیز تھی، اس کی لے لی اس نے واپس۔ تو اچھا، اب سیکنڈ میں آپ یہ دیکھیے کہ سوری ہاں سیکنڈ آیا، اب آیا نمبر 3، 11 او کلاک، آیا نمبر 3 کرنا ہے، کیونکہ چھوڑوں گی نا تو اس کا وہ اثر جو دل پہ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں جلدی سے آپ کو یہ بھی کرا دوں۔
अच्छा, इन्ना इन्ना अगेन हमने वही पढ़ा था ना कि हरफ ताकीद है, और वो शक दूर करने के लिए भी होता है। अगला सेंटेंस जो था, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, कि बेशक तेरा दुश्मन ही अबतर होगा, जड़ कटा होगा। अब यहाँ पे इन्ना को तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। शानिया का शक क्या है इसके अंदर? इसमें शक ये है कि जिस वक़्त ये सूरह नाज़िल हो रही थी ना, तो ह इवन जो मुशरिकीन मक्का भी अगर सुन रहे थे या फिर मुसलमान सुन रहे थे उस वक़्त, तो जो मुशरिकीन मक्का थे वो तो बड़ी ताकत में थे। यहाँ पे मुसलमान पे ज़ुल्म हो रहे थे। उनके घरों में तो अय्याशी हो रही थी, और वो तो खाना काबा के मतवल्ली थे। वो अब सफ़र में भी जा रहे थे अपने कारोबार के लिए, तो उनके काफ़िले नहीं लूटे जा रहे थे। उनकी तो सारी चीज़ें ठीक थी। और अल्लाह सुब्हाना ताला उस वक़्त कह रहे हैं कि इन्ना शानिया का हुवल अबतर, कि तेरा दुश्मन ही अबतर होगा। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा-सा हम देखेंगे शानिया का को। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। अच्छा जी, अब कुरान में जब से हम देखते हैं ना कि दुश्मनी के लिए कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे बुग़्ज़ कहते हैं, किसी के साथ बुग़्ज़ क हो जाता है। अदुव्वुन का लफ़्ज़ आता है दुश्मनी के लिए, और शनान के लफ़्ज़ आता है। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शानी आका क्यों इस्तेमाल किया? अब देखें, इतनी प्यार आता है ना ये भी। अच्छा, अदुव्वुन कहते हैं उस दुश्मनी को कहा जाता है, जो ये पहला लेवल है, जो अदुव्वुन वाला होता है, जिसमें किसी के लिए बुरी फीलिंग होनी है ना, बड़ी अदुव्वुन, उसके बुग़्ज़ होता है उसके दिल में, तो उसको कहते हैं बुरी फीलिंग होने को बुग़्ज़ कहते हैं। अदुव्वुन जो होता है ना, ये दूसरा लेवल होता है, जिसमें आप किसी को नुकसान देना चाहते हो, हर्ट करना चाहते हो। दिल में ग्रज होता है, और उसकी नफ़रत जो होती है ना, उसके अल्फ़ाज़ों से ज़ाहिर होती है। अब समझदार जो लोग होते हैं ना, कई दफ़ा आप किसी से बात करो ना, तो वो कहते हैं ना ताने देने वाला, आपको समझ आ जाती है। वो जो ताने देने वाला होता है ना, असल में उसके दिल में अदुव्व होता है। वो अंदर से उसके दिल में ये ख़्याल होता है कि वो उसके जो अंदर ख़्याल होता है ना, वो उसके लफ्ज़ों से ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, शनान जो होता है, ये वो दुश्मनी है जो खुलेआम नज़र आ रही है कि ये दुश्मन है, जो मुशरिकीन मक्का थे। और लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दुश्मनी उनके दिल के अंदर होती है, जिसको उन्होंने छुपाया होता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पे शानिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी प्यारी बात लगती है ना, एक-एक लफ्ज़ को इसलिए जब नबी बोलते सल्लल्लाहु अलैहि हैं वसल्लम ने कहा कि कि इस अदुव्व का नहीं दुनियावी है, बुग़्ज़ ज़िंदगी का नहीं है। में अल्लाह सुब्हाना ताला ने मैंने कहा वो बेशक वादियाँ तेरा ये खुद नहीं दुश्मन है। देखी। नबी साहब बता उनमें भी से दिया एक कि ये गिरोह ऐसा जितनी है दुश्मनी तुम्हें जिसके नज़र आ पास रही है ना, इससे गायों के कहीं ज़्यादा दुमों दुश्मनी के इनके दिल के तरह अंदर के है, सो कोड़े बी होंगे। केयरफुल। जैसे अच्छा, गाय अब आपने तर देखी है ना, गाय के अब दुम यहाँ पे होती है, इस देखिए, तरह के कोड़े उनके पास होंगे बातरा जो है ना, जिससे ये वो लोगों अरब को कल्चर में मारते लफ्ज़ होंगे। इस्तेमाल होता अब था, बाद और की ये बात उस बता रहे थे जानवर ना को कि कहते ऐसे थे लोग होंगे जिसकी दुम जो कटी ऐसे होती करेंगे। थी। आप आज और ये बड़ी देखिए कि हक़ारत गाज़ा में से, जैसे देखें, कहना ना कि जो फ़लस्तीन में अपना देखें, दफ़ा भी नहीं कश्मीर कर में सकता, देखें, कि जब हमारे पास लड़ाई हुई थी तो वीडियोज़ दूसरे आती जानवर हैं ने तो उसकी दुम ही काट दी, तो बेकसूर अब वो लोगों को उसको मार रहे बातरा होते हैं। तो कहते थे, बिल्कुल वो वो नफ़रत से, बिल्कुल वो ये मतलब हदीस उस तरह बनी ऐसे हुई है। लगता है कि फिट हो गई। अल्लाह अब सुब्हाना अभी ताला ने रिसेंटली हम यहाँ पे यूट्यूब में उसी की मैं किसी ने सुपरलेटिव मुझे भेजा डिग्री था। इस्तेमाल की है, ऑनेस्टली मैं खोल इन्ना भी नहीं सकती शानिया थी। का हुवल इतना अबतर। दर्द अबतर होता है, इतनी जो है तकलीफ होती वो है। वो एक बातरा आदमी की था, उसको चेन सुपरलेटिव पहनाई डिग्री हुई है थी कि तेरा और उसको दुश्मन मार ही रहे जड़ थे और कटा उसको होगा। पता नहीं अल्लाहु क्या-क्या उसके अकबर! साथ तो कर रहे ये थे। थी तो मैं हमारी सोच आज रही थी की कि सूरा। देखें, इंसान इंशाअल्लाह आप जब इतना इसको ज़ालिम हो दोबारा से जाता है, पढ़ेंगे तो इतना आप इसको ज़ालिम हो बहुत जाता है एन्जॉय कि करेंगे। वो और अब देखिए अपने इसमें हमें जैसे सबक दूसरे क्या इंसान मिलता को है। मार देता है। और अल्लाहु मारना अकबर! तो कि चलो मैं अल्लाह कहती हूँ सुब्हानहू तआला अल्लाह ने, ना करे आप कि ये कोई ये देखें भी कि करे रसूल कि अल्लाह मार सल्लल्लाहु तो अलैहि वसल्लम फिर का एक ही दफ़ा वजह क्या मार थी? देते हैं। ये बेटे जो की डेथ हुई थी। तड़पा-तड़पा रसूल के अल्लाह जो सैड ऐसी थे, हरकतें करते हैं, गमगीन थे। अल्लाह उस अकबर! वक़्त मैं कहती हूँ हर कि तरफ से, अपना सजदे में ख़ानदान की चला जाए तरफ से, बंदा कि या अपने अल्लाह तेरा शुक्र कि जानने तूने वाले इज़्ज़त हिज़्ब के की साथ तरफ से ज़िंदगी ताने दी हुई पड़ है। रहे हैं। और ये ज़ुल्म अपने होते हैं जो लोगों लोग के साथ, इस्लाम के हमारी अंदर आ रहे तरह हैं, के उनके लोग ऊपर होंगे ज़ुल्म ना हो रहा है। बेचारे। हर तरफ अब से लग रहा देखिए है कि कि सीना तंग उसमें हो रहा है। मैं ये अल्लाह देख रही थी सुब्हानहू कि तआला वो ने गिरोह ज़िक्र जो भी है कोई कि नहीं किया अब कि वो ऐसे अब जलसे जुलूस होते बेसिकली हैं, अल्लाह ने मासूम लोग तसल्ली ऐसे देने ही के लिए चले सूरह जाते हैं। नाज़िल की है कई ना। लोग खाने के तो लिए भी अल्लाह चले सुब्हानहू जाते हैं, तआला कोई ने नारे ज़िक्र भी नहीं लगाने किया के कि लिए आपका चले बेटा जाते हैं। पुलिस चला गया उनको है, पकड़ आपको के ले कत्ल जाती है, करें, वहाँ अल्लाह ने इतना आपको इतना ये दिया। मारती है नहीं। जिसकी कोई अब हद नहीं। देखिए तो ज़ख्म को देखें, बार-बार ये खड़ेंगे ना तो वो ज़ख्म एक हील नहीं गिरोह होता। जिनके पास इसलिए ऐसे कभी कोड़े होंगे किसी और वो को लोगों अगर को आपने कोई मारेंगे। तसल्ली देनी है ना, तो उसकी इनका वो चीज़ अज़ाब जिसकी दुनिया में नहीं वजह से आप दिखाया तसल्ली था दे रहे हो, नबी सल्लल्लाहु उसको अलैहि ना वसल्लम को। खरोंचें, और उसकी दूसरा बात ना गिरोह करें। जो है ना, ये हमने हमेशा गौर से पॉज़िटिव सुनना है बात। अल्लाह कि सुब्हानहू तआला ने दूसरा गिरोह खैर है बताई कि वो देखो औरतें अल्लाह ने हैं जो तुम्हें लिबास कौसर पहने अता की हुए है। भी उसकी नंगी तरफ होंगी। ध्यान कर दिया, पूरा नंगी शिफ्ट नहीं कर पूरी, दिया नबी लिबास सल्लल्लाहु अलैहि पहने वसल्लम का होंगे, वो लेकिन माइंड वो जो था। नंगी होंगी। और ये उसमें कौन-सी हमें औरतें बताया होंगी? गया देखिए, कि जैसे हमने टाइट अपनी ज़िंदगी लिबास में कैसे आजकल करना देखिए है हमारे कि बच्चे जो जब हैं, भी कभी कोई टाइट मुश्किल आती है जीन्स जो तो आती हम हैं, अपनी स्किन अल्लाह टाइट सुब्हानहू तआला जीन्स की होती हैं। नेमतों को याद और करें, फिर ऊपर और उन टी-शर्ट्स जो नेमतों होती हैं, को वो देख के स्किन अल्लाह का टाइट शुक्र होती अदा हैं। करना शुरू अगर कर दे, तो पाकिस्तान में आसानी देखिए, हो हमारे जाती है। कपड़े शिफॉन के जैसे देखिए, हमने दुःख, स्लीव्स लगाए होते हैं। परेशानियाँ मैं इसलिए ज़िंदगी आपको का एग्ज़ाम्पल हिस्सा इस हैं। तरह की कोई बोल-बोल इंसान, के दे अल्लाह रही हूँ सुब्हानहू कि तआला हमें ने फिर यूँ ही पता नहीं चलता है। हम कहा कहते कि हैं, नहीं-नहीं, हमने तो अल-माल कपड़े पहने हैं, ऐसा वल-बनूना नहीं होता। ज़ीनतुल आपको हयातिद पता है, जब दुनिया, ये मैंने 2 हिजाब ही लेना चीज़ें शुरू किया था, इंसान की मुझे ज़िंदगी ऑलवेज़ लगता था
تھا ایک کہ اس میں کا بہت مال یو نو اور ایک کنزرویٹو اولاد میں ہوں، سے بیٹے کیونکہ جب میں ہیں۔ نے ہمیشہ سے تو سلیوز پہنے
پہنے ہوتے تھے، پورے سلیو ہوتے تھے میرے، تو میں تو ایسے کپڑے نہیں پہنتی ہوں، لیکن جس وقت میں نے حجاب لینا شروع کیا، پہلی دفعہ کسی پارٹی میں جانا تھا، I just cover myself، تو I realize کہ میری سلیو جو ہے وہ شفون مطلب موٹا تھا، شفون اتنا باریک نہیں تھا، لیکن سٹل سلیوز نظر آ رہے تھے، تو میں نے سوچا یہاں سے کور کیا یہ کیا ہے، تو میں نے وہ فوراً کپڑے چینج کیے، میں نے کلوزٹ میں گئی، میں نے دوسرا سوٹ نکالا، آپ بلیو کریں میں تھک گئی، میں ہر کپڑا دیکھ کے کہتی تھی کہ یا رب العالمین مجھے آج سے پہلے کیوں نہیں یہ نظر آ رہا تھا، اور حالانکہ سلپ نیچے پوری ہوتی تھی، لیکن کیونکہ سلپ یہاں تک ہوتی ہے، وہ سلیوز نظر آ رہے ہوتے ہیں، میں صرف اس لیے آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ یو کین سی یور وارڈروب، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے تو پورے سلیوز پہنے ہوئے الحمدللہ، تو یہ وہ لوگ ہیں، وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی، اور دوسروں کو مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی، اللہ اکبر، اور ان کے سر بخ کی اونٹنیوں کے کوہان جیسے ہوں گے۔ اب دیکھیں میں سوچ ہوں کہ ہر دلہن، ہر برائڈ کو جب تیار کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے دوپٹہ سر پہ لینا ہوتا ہے، تو یہاں پہ کوہان کی طرح وہ بیک کام کر کے ہم بنا دیتے ہیں، رائٹ، تاکہ دوپٹہ اس کا ٹک جائے، تو دیکھیں بخ کی اونٹنیوں کے کوہانوں جیسے ان کے سر، اللہ اکبر، کئی دفعہ یہ نہیں برائڈ اونلی نہیں، آپ اگر اپنے بیک کام کی ہوتی ہے، ہم نے جوڑے بنائے ہوتے ہیں شادیوں پہ، بال کھولے بھی ہوئے، تو ہم بیک ہوم کہاں کرتے ہیں، ادھر ہی بیک ہوم ہوتی ہے نا، یہاں پہ بیک ہوم کرتے ہیں، تو یہ وہی کوہان کی طرح چیز آ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا تھا کہ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو میلوں دور تک آ رہی ہے، اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم، آمین ثم آمین۔ میں یہ حدیث چھوٹی کر کے انشاءاللہ یوٹیوب میں، کیونکہ میں نے بتایا فیس بک میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، تو میں یوٹیوب میں آج انشاءاللہ یہ پوسٹ کر دوں گی، آپ پلیز اپنے تمام لو ونز کو بھیج دینا، میں بھی کسی کو سمجھ آ جائے، کیونکہ وہی بات کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کئی دفعہ ہم ایسی ایسی چیزیں کر جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے، آمین ثم آمین، اللہ اکبر۔ اب دوسری حدیث جو ہے یہ بھی بہت خوبصورت حدیث ہے، کیونکہ بہت سے لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ قبر کا عذاب ہے، تو قرآن پاک میں تو ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں دکھاؤ کدھر لکھا ہوا، تو آج کی حدیث میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، نیکسٹ ٹائم جو میں حدیث شیئر کروں گی اس میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جس وقت ہماری جان نکل رہی ہوتی ہے نا، جس وقت، اس وقت سے لے کے جب قبر میں ہم جاتے ہیں، اس کے پورا اس کا نقشہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا 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 ہوگا، کس طرح سے فرشتے آئیں گے، کیسے ہمیں آسمان دنیا پہ لے کے جائیں گے، کیسے ہمارے پاس جنتوں کے لباس آئیں گے، کیسے وہاں کی خوشبوئیں آئیں گی، اس کے اندر لپیٹ کے اس روح کو لے کے جایا جائے گا، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب یہ قبر میں جانے سے پہلے سارا معاملہ کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ کہیں گے کہ ان کے علیین میں ان کا نام لکھ دے، اور کس طرح سے اس کو واپس قبر میں لایا جائے گا، اور پھر وہاں پہ قبر کیسے وسیع ہوگی، کیا ہوگا مومن کے لیے، اور جو منافق ہوگا اور جو کافر ہوگا، جو اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے، ان کے لیے پھر کیا ہوگا، انشاءاللہ یہ نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے، لیکن آج کی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں، یہ قبر کے بارے میں ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے 3300، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں انہوں نے شرکت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میت کو قبر میں آزمایا جا رہا ہے، اس میت کو قبر میں آزمایا جا رہا ہے، کیونکہ صحابہ ساتھ تھے، اب دفنا چکے تھے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قبرستان میں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ خبر دی کہ یہ جو میت ہے اس کو دفنایا، جس کو گیا، اس کو آزمایا جا رہا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے، تو جب اس کے ساتھی اسے جدا ہو جاتے ہیں، جیسے دفنانے کے بعد نکلتے ہیں نا، آدمی نکلتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ اس میت کو بٹھا کر پوچھتا ہے کہ تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر وہ مومن ہوتا ہے، اگر وہ مومن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ دوسرا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا،
ٹھیک ہے. اور جیسے وہ اس کو یہ کہتا ہے تو پھر اس میت کے لیے جہنم، اب یہ مومن بندہ ہے، اس کے لیے، اور اس نے سچ کہا، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے. جیسے وہ دیکھتا ہے جہنم کی طرف تو فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ اگر دنیا میں تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ہوتا، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہوتا تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا، لیکن کیونکہ تم مومن ہو تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. جیسے وہ جنت کو دیکھتا ہے، اتنی خوبصورت جنت کو، وہ کوشش کرتا ہے ادھر جانے کے لیے، کوشش کرتا ہے تو فرشتہ اس کو وہاں پہ روک دیتا ہے اور اس کو کہتا کیا ہے کہ ادھر ہی سکون اختیار کرو. تو پھر اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے. اور اللہ اکبر. اور پھر جو کافر